إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، 1446 ہجری جمادی اخری کی 10 تاریخ نماز جمعہ کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت کچھ ایسا کہنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہم سب کے لیے دنیا میں فلاح اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہو. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ اور اس سے پیوستہ جمعہ عرض کیا تھا کہ انسان اور بالخصوص مسلمان کی زندگی میں بہت سارے فتنے آتے ہیں اور ایک مسلمان کو بہت سارے فتنوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے. قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ علیہ السلام کی سنت ہمیں ان فتنوں سے خبردار کرتی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ فتنہ بنیادی طور پر امتحان اور آزمائش کے معنی میں ہے. اس سے اللہ رب العزت آزماتے ہیں. تو مختلف لوگوں کی زندگی میں مختلف طرح کے فتنے اور مختلف طرح کی آزمائشیں ہوا کرتی ہیں.
البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ ہے. ہر مسلمان کی آزمائش اس کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ فتنہ ہر مسلمان کو پیش آتا ہے. اسی تناظر میں آج ہم تذکرہ کریں گے مال و دولت، دنیا اور دنیا کی جائیدادوں کے حوالے سے. قرآن کریم نے مال کو ایک فتنہ قرار دیا ہے. سورہ التغابن میں بھی اس کا ذکر ہے. سورہ الانفال کی آیت نمبر 28 میں نے تلاوت کی. اس کے اندر بھی اللہ نے مال کو فتنہ قرار دیا اور بڑے زوردار لفظوں کے اندر کہا. پہلے اللہ رب العزت نے خیانت کا ذکر کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کیا کرو. اگر ہم غور کریں تو یہ جو خیانت ہے، اور ہمارے دور میں خیانت کے لیے مختلف طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. خیانت وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر. آج کی زبان میں جسے ہم کرپشن کہتے ہیں، یہی خیانت ہی ہے. قرآن کریم نے بھی خیانت کا لفظ بھی استعمال کیا، اور سرکاری مال میں خیانت کے لیے قرآن نے اس سے سخت لفظ استعمال کیا ہے. وہ ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ یغلل کے اندر سرکاری اور قومی خزانے کی خیانت کو بیان کیا گیا. اب اگر ہم اس میں غور کریں تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں کہ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اچھی طرح جان لو، سمجھ لو، اس کا علم حاصل کر لو، دل و دماغ میں اتار لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. یہ بنیادی سبب ہے انسان کو گمراہ کرنے کا. انسان جب راستے سے ہٹتا ہے، ٹریک سے اترتا ہے، تو اس کے یہی دو اسباب ہیں. اولاد کی محبت میں انسان حلال و حرام کا فرق بھول جاتا ہے. اس حوالے سے میں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ عرض کر چکا ہوں. اور مال کی محبت میں انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے کہ انسانیت اپنا سر شرم سے جھکا لیتی. اس لیے خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کیا، وَاعْلَمُوا، جان لو، سمجھ لو، علم حاصل کر لو. اور قرآن نے بہت
بہت ساری جگہوں پر علم کا لفظ یقین کے معنی میں استعمال کیا ہے. یقین کر لو انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ یعنی آزمائش ہے. بڑے ہی زوردار انداز میں اللہ رب العزت نے مال کے فتنے کو ذکر کیا. جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، کہ ہر امت کے لیے ایک خاص فتنہ ہوتا ہے. ہر امت کی ایک مخصوص طریقے سے آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. میری امت کی آزمائش مال کے ذریعے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا ہے، زندگی کا آخری خطبہ، اس خطبے میں جہاں آپ علیہ السلام نے اور بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائیں، وہیں پر ایک یہ بات بھی ہے کہ انی لا اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے تم پر یہ خطرہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. ایسا نہیں، میں نے جو تمہاری تربیت کی ہے، میں نے جو تمہارے دل و دماغ میں توحید کو بٹھایا ہے، اب اس کے بعد مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. ولیکن اخاف علیکم الدنیا ان یبسط علیکم، صحیح بخاری میں ہے، مجھے خطرہ تم پر یہ ہے کہ دنیا یعنی مال و دولت تم پر پھیلا دیا جائے گا، عام کر دیا جائے گا. فتنافسوہا، پھر تم اس مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، ایک دوسرے سے زیادہ چھیننے اور لینے کی کوشش کرو گے. فتہلکو، نتیجے میں تم ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کما تنافسوہا، تم اس طرح دنیا کے مال و دولت میں آگے بڑھو گے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں نے اپنے دل و دماغ میں مال و دولت کی محبت بٹھائی، اور جب وہ اس نہج تک پہنچے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ مال میں مقابلہ کرنا ہے، تو وہ بھی تباہ ہو گئے اور تم بھی تباہ ہو جاؤ گے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متنبہ کر رہے ہیں. آپس والسلام ہمیں نقصانات سے بچنے کے لیے خبردار کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا ہو کہ بس تم سارا مال ختم کر دو اور فقیر ہو کر ایک طرف بیٹھ جاؤ کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو. یہ درس بھی نہیں دیا. مال اللہ کی نعمت قرار دیا مال کو، اور اس نعمت کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے، اس نعمت کو سنبھال کا بھی حکم دیا ہے، اس نعمت کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اس نعمت کو ضائع ہونے سے بچانے کی ترغیب دی. ایسا نہیں کہ مال کو نجس قرار دیا ہو، ناپاک قرار دیا ہو کہ تمہارے پاس ہونا چاہیے.
بس تم اس سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، یہ گندگی ہے، یوں بھی نہیں فرمایا۔ ہاں، قرآن کریم نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو مال کو ضائع کرتے ہیں۔ ان المبذرین، فضول خرچیاں کرتے ہیں، جو مال کو بے مقصد اڑا دیتے ہیں، فرمایا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مال کی اہمیت سے انکار کیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں دیکھو، اللہ رب العزت یتیموں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یتیموں کے مال کا ذکر کر رہے ہیں، یتیموں کے مال کی حفاظت کا درس دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مال کی اہمیت بھی خود اللہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بے وقوفوں کو اپنے مال نہ دیا کرو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، بے وقوفوں کو اپنے وہ مال نہ دیا کرو کہ جن مالوں کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جعل اللہ لکم قیاما، تمہاری زندگی، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، تمہارا رہن سہن، اس دنیا کی زندگی اسی مال سے جڑی۔ اہمیت بتلائی، یتیم کا مال اس کے سرپرست کے پاس ہوتا ہے۔ ایک طرف اسے ڈرایا کہ یتیم کے مال پر تم ناحق ہاتھ صاف کرتے رہو گے، یاد رکھنا یتیم کے مال کا ایک لقمہ بھی اگر تمہارے پیٹ میں ناحق چلا گیا تو تمہارے پیٹ میں مال نہیں، رزق نہیں، تمہارے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرے جا رہے ہیں۔ تم اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہو۔ ایک طرف یہ مال کی اہمیت بتلائی، ترغیب دی، کاروبار کرو، محنت کرو، مزدوری کرو اور اس سے مال حاصل کرو، اور اسے مال کمانے کو بھی بہت سارے مواقع پر عبادت کا درجہ دے دیا گیا ہے، فریضہ کہا گیا حلال کی کمائی کو۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود جس طرح ایک طرف نکاح اور شادی کا حکم اور ایک طرف حکم یہ ہے کہ تمہاری اولاد ہونی چاہیے اور اولاد کی ترغیب دی، اولاد کی فکر کرنے کا حکم دیا، وہیں پر یہ بھی کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہاری اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح مال کے بارے میں فرمایا۔ تو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا دین مال کے سلسلے میں ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مال ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ جو لوگ اس کو درست استعمال کرتے ہیں، حلال طریقے سے کماتے ہیں، حلال طریقے سے خرچ کرتے ہیں، مال کا حق ادا کرتے ہیں، یقیناً یہ مال ان کے لیے بہت بڑی رحمت کا باعث ہے، یہ ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور جو لوگ اس مال کی محبت میں سب کچھ کو بھلا دیتے ہیں، قرآن نے کہا نا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو خیال رکھنا مال و اولاد میں غافل ہو کر رب کی یاد کو نہ بھلا دینا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
انسانوں کی حالت یہ ہے، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم مال ایک دوسرے سے زیادہ مال میں آگے بڑھنے کی فکر میں سب کچھ کو بھلا دیتے ہو، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے تمہاری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب تم قبر میں پہنچ جاتے ہو۔ یہ رب ہمیں سمجھا رہا ہے، بتلا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت انداز میں سمجھایا، تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم تعیس عبد الخمیسہ۔ کچھ لوگوں کو فکر لگی رہتی ہے، جس طرح قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددا وَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ۔ ہر وقت مال کی فکر، جمع کرو، ہڑپ کرو، اور اس کے لیے جائز اور ناجائز طریقے کو بھی نہ دیکھو۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے عبادت گزار نہیں ہیں۔ تعیس عبد الدینار، یہ دینار کے بندے، اشرفیوں کے بندے، سونے کے پیچھے چلتے ہیں۔ تعیس عبد الدرہم، یہ چاندی اور دراہم کے پیچھے لگے ہوئے۔ تعیس عبد الخمیسہ، یہ تو خوبصورت کپڑوں کے پیچھے لگے ہوئے، انہوں نے رب کو بھلا دیا، یہ تباہ ہو گئے، یہ برباد ہو گئے۔ اور یہ صرف خود برباد نہیں ہوئے، انہوں نے صرف اپنا نقصان نہیں کیا، بلکہ جب اس حد تک مال کی محبت آ جاتی ہے تو پھر انسان اپنے نقصان کے ساتھ ساتھ اپنے پورے معاشرے کا نقصان کرتا ہے، اپنے ملک کا نقصان کرتا ہے، ملت کا نقصان کرتا ہے، اپنے دین کا نقصان کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ جی بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا، جہاں پر بھی جائیں جی بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا، عدل و انصاف ہمیں کہیں نہیں ملتا، میرٹ کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جہاں پر بھی جائیں لوگ منہ پھاڑے بیٹھے، ہاتھ پھیلائے بیٹھے، یہی مال کی فکر ہے، کچھ مل جائے، کبھی کس عنوان سے مانگتے ہیں، کبھی کس عنوان سے مانگتے ہیں، پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو فساد پھیلتے ہیں، ان فسادوں کے پھیلنے کی جو وجوہات ہیں وہ پرانے بزرگ کہتے تھے نا کہ زر، زن اور زمین، مال، عورت اور جائیداد۔ اب جائیداد بھی مال ہی کا حصہ ہے۔ تین چیزیں بتلاتے ہیں نا، زر، زمین اور زر، زن اور زمین، سونا، عورت اور جائیداد۔ جائیداد بھی مال ہے، تو دو چیزیں ہو گئی۔ اگر ہم غور کریں تو دنیا کے اندر جو بڑی تباہیاں آئی ہیں، بڑی تباہیاں آئی، جدید دور میں دیکھیں یا قدیم دور کے اندر دیکھیں، جو بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ جدید دور میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ جی جنگ عظیم اول ہے، یہ جنگ عظیم دوم ہے۔ کس بنیاد پر ہے؟ سارا جھگڑا اسی کا ہے کہ جی وہ ہمارے کاروباری وسائل پہ وہ قبضہ کر رہا ہے، وہ قبضہ کر رہا ہے۔ ہندوستان کی جتنی جنگیں لڑی گئیں، انگریز آیا، وہ آیا، کس بنیاد پر؟ جی کاروبار کے معاملے میں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انگریزوں نے چائنا کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ کی
اور اس جنگ کی بنیاد صرف اتنی ہے کہ وہ ہمیں وہاں پر بھنگ نہیں بیچنے دیتے. ٹیپو سلطان کی جنگ دیکھ لیں، انگریز کیوں لڑا اس کے ساتھ؟ اس پیچھے چلے جائیں. یہ تو اسلام اور مسلمانوں پر رب کا کرم ہوا ہے. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آقا ہم جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا اتنا مرتبہ فضائل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جنگ اور جہاد کرنے کے بڑے فضائل سنائے. فرمایا کہ تم جہاد کے لیے ایک گھوڑا باندھتے ہو، اس گھوڑے کی رسی کو تم نے ذرا لمبا کر دیا، یہ بندھا ہوا گھوڑا جتنے قدم اٹھاتا ہے، چرتا ہے، پانی پیتا ہے، اس کا ہر قدم تمہاری نیکیوں میں لکھا جاتا ہے. جہاد کی نیت سے تم نے گھوڑا باندھا ہے. اس گھوڑے کا چارہ چرنا اور پانی پینا تو اپنی جگہ پر، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا لید اور اس کا پیشاب بھی قیامت کے دن جمع ہوگا، اور تمہاری نیکیوں کے پلڑے میں اس کو بھی تمہاری نیکیوں کے ساتھ تولا جائے گا. کسی نے پوچھ لیا، آقا ایک آدمی لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، جہاد میں جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے جنگ میں فتح کے بعد مال ملے گا. دوسرا آدمی لڑتا ہے جس طرح لوگ مقابلوں میں لڑتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے میری بہادری کا اظہار ہو. تیسرا آدمی لڑتا ہے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جسے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا؟ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جس کی جنگ اور جس کے جہاد کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہو تو اس کی جنگ اور اس کا جہاد جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ تو اسلام نے ہمیں بتلایا ہے. وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن جب لڑتا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لڑتا ہے. اس کے سامنے یہ دنیا کا مال اور دنیا کا اقتدار نہیں ہوتا، اور جس کے سامنے دنیا کا مال اور دنیا کا اقتدار آ جائے تو پھر وہاں پر صرف وہ اپنا نقصان نہیں کرتا، اپنی پوری قوم کا نقصان کرتا ہے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، بکریوں کے ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دو. یہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو کھا کر اور ان کے اوپر حملے کر کے اتنی خون ریزی نہیں کریں گے جتنا مال کی محبت اور اقتدار کی محبت کرنے والا آدمی کسی معاشرے میں نقصان پہنچاتا ہے. بھوکا بھیڑیا وہ بکریوں کے ریوڑ میں اتنی خون ریزی نہیں کر سکتا جتنی خون ریزی یہ مال کا طالب، مال کا محبت کرنے والا اور اقتدار کا محبت کرنے والا کرتا ہے. روز ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی کل کی بات ہے، جا کے ذرا خبریں پڑھیں شام کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا، کس طرح انسانیت پر ایسے پرسوز مظالم کیے گئے کہ انسان پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور حاکم وقت
جب اسے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا تو ارب ڈالر اور ٹنوں کے حساب سے سونا اٹھا کر بھاگ گیا. کہاں دنیا پہنچ گئی. اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا نا کہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں جا کر اتنا فساد نہیں کرتے جتنا مال کا بھوکا انسان کرتا ہے. ملک تباہ ہو جاتا ہے، قوم کو تباہ کر دیتے. ہمیں تو ہمارے دین نے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شفافیت سکھائی ہے، وہ صاف ستھرا نظام دیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی مشکل سے گھر سے مسجد تشریف لائے، منبر پر بیٹھے اور واضح اعلان کر دیا، کیا لوگوں، میں نے اگر کسی کا 1 روپیہ بھی دینا ہے، 1 درہم بھی دینا ہے تو کھڑا ہو جائے، میں اس وقت دینے کے لیے تیار بیٹھا. ہاں، قربان جائیے، اللہ کا نبی، اس کی کیا زندگی ہوتی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں نبی کو یہ اختیار دیا، نبی کے حوالے کیا کہ مال غنیمت دشمن سے لڑ کر، دشمن پر غلبہ پا کر جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ مال غنیمت ہے، یا دشمن کے ساتھ معاہدہ کریں اور اس معاہدے کے نتیجے میں دشمن اگر کوئی مال مسلمان یا اسلامی سلطنت کو دیتا ہے، یہ مال فے ہے. مال فے سارا کا سارا نبی کی ثوابدید پر تھا، مال غنیمت کا خمس نبی کی ثوابدید پر تھا. اب نبی کے پاس یہ جو ثوابدیدی مال تھے اس میں سے کچھ جائیدادیں آ گئی. یہودیوں کے ایک خاندان بنو نذیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک بدر کیا تھا. ان کا جو باغ تھا چھوڑا ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر تھا. خیبر فتح ہوا، بہت ساری زمینیں مسلمانوں نے قبضہ کی، ان زمینوں کے خمس میں سے ایک بہت بڑا باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر تھا. ایک علاقہ تھا فدق کا، اب سنتے ہیں باغ فدق کے بارے میں سنتے ہیں. وہاں یہودی آباد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدے کے نتیجے میں ان کے علاقے پہ قبضہ کیا تو وہ ایک بہت بڑا باغ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں جائیدادوں کو اپنے خاندان کے خرچے کے لیے خاص کر دیا تھا، اس لیے کہ رب کا حکم تھا، ما آفا اللہ علی رسولی، اللہ جو مال فے کے طور پر دے، فللہ ولی رسولہ ولی ذی القربہ، اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، رسول کے رشتہ داروں کا ہے. رسول اللہ نے 3 جائیدادیں خاص کر دی اپنے خاندان کے لیے، لیکن ساتھ میں اعلان کر دیا کہ یہ جائیدادیں میری ملکیت میں نہیں رہیں گی، میں اس دنیا سے جاؤں گا تو یہ جائیدادیں اللہ کے لیے صدقہ اور وقف ہوں گی. نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم نبیوں کی جماعت کسی کو وارث بنا کر نہیں جاتے، جو مال ہم چھوڑتے ہیں وہ اللہ کے لیے صدقہ ہوتا ہے. حدیث ثانی ہے، لوگ ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو یہ بات سامنے آئی. نبی کی ازواج مطہرات میں سے بھی کچھ نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ملنی چاہیے. آپ علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف سے بھی یہ مطالبہ آیا کہ رسول کی وراثت ہمیں ملنی چاہیے.
تو صحابہ موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے سامنے یہ ارشاد فرمائی تھی وہ حدیث سنائی گئی. ابو بکر صدیق نے بھی یہ حدیث سنائی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. ہم نبیوں کی جماعت کسی کو وارث بنا کر نہیں جاتے. جو جائیداد ہم چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے صدقہ ہوتی ہے. سیدہ فاطمہ نے یہ حدیث سنی, فچارا انہوں نے مطالبہ چھوڑ دیا. وراثت تقسیم ہوتی تو فاطمہ کو بھی ملتی, وراثت تقسیم ہوتی تو نبی کی بیویوں کو بھی ملتی, وراثت تقسیم تھی تو نبی کے چچا حضرت عباس کو بھی ملتی. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ابو بکر نے نبی کی بیٹی کا حق نعوذ باللہ سب کیا تھا. جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے اگر وراثت تقسیم ہوتی تو پھر صرف سیدہ فاطمہ کو نہیں, فاطمہ کو بھی ملتی, نبی کی بیوی کو بھی ملتی, نبی کے چچا عباس کو بھی ملتی. اور جب یہ حدیث سامنے آئی سیدہ فاطمہ ختم کر دیا, نبی کی بیویوں کا بھی مطالبہ ختم ہو گیا. اور پھر یہ جائیداد ابو بکر کے پاس نہیں گئی, عمر کے پاس نہیں گئی, بیت المال میں رہی, سرکاری خزانے میں رہی. ان جائیدادوں کی آمدنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے اسی طرح ابو بکر عمر عثمان خرچ کرتے رہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی کی خلافت آئی تو انہوں نے بھی پھر نہیں مطالبہ کیا. اگر نعوذ باللہ ابو بکر نے یہ غصب کی تھی, چھینی تھی, تو پھر حضرت علی مطالبہ کرتے. جب ان کی حکومت تھی, حضرت حسن کی حکومت تھی, وہ سوال کرتے. حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی, اس صلح کی شرطیں طے کی. اگر خدا نخواستہ یہ زمین غصب کی گئی ہوتی تو حضرت حسن وہاں شرطوں میں شرط کا بھی ذکر کرتے. اس لیے ہم کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کی بیوی کا حق ابو بکر نے چھینا تھا. ابو بکر نے نبی کی وصیت پہ عمل کیا تھا. جی ہاں, اللہ کے رسول ہمیں یہ درس دے کر گئے. صحیح بخاری ہی میں ہے, صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بھیجا. اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جانوروں کی زکوٰۃ جو ہے اور باغات کا عشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ جاتا تھا, وہ وصول کر کے آتا تھا. ایک آدمی گیا, یہ عشر اور زکوٰۃ وصول کر کے آیا, آ کر رسول اللہ کے سامنے رکھا کہ یہ آپ کا ہے اور یہ مال ہے جو مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے. میں بات ختم کرتا ہوں, وقت مکمل ہوا. یہ بیت المال اور قومی خزانے کا مال ہے جو میں نے زکوٰۃ اور عشر لوگوں سے وصول کیا ہے, اور یہ وہ مال ہے جو لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے آئے, خطبہ دیا, ناراضگی کا اظہار کیا. فرمایا کہ تم سرکاری کام پر گئے تھے, تم حکومت اور ریاست کی ذمہ داری پر گئے تھے, لوگوں نے تمہیں ہدیہ دیا, اب تم کہتے ہو یہ ہمارا مال ہے, یہ حکومت کا مال ہے. حلا جلسا فی بیت امی, تم اپنے گھر میں بیٹھ جاتے نا, پھر دیکھتا میں کہ کون تمہیں لا کر ہدیہ دے جائے. تمہیں تو ہدیہ اس لیے ملا تھا نا کہ تم حکومت کے نمائندے بن کے گئے تھے, یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. رسول اللہ نے لے کر جمع کیا. یہ ہے کہ مال فتنہ ہے, آزمائش ہے. جب مال کو اس کے حق میں استعمال نہیں کیا جاتا, جب مال کو درست طریقے سے نہیں کمایا جاتا اور مال کو صحیح خرچ نہیں کیا جاتا تو یہ مال وبال بن جاتا ہے. قرآن کہتا ہے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ, کچھ لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں, قیامت کے دن سونا چاندی گرم کر کے ان کے چہرے اور ان کی پشت کو اس سے جلایا جائے گا.
حدیث میں ہے تم مال جمع کرتے ہو زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہ مال سانپ کی شکل میں تمہیں قیامت کے دن ڈستا رہے گا. ایک بالشت زمین ناحق قبضہ کیے 7 زمینیں تمہارے سر پر لاد دی جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے اور اس آزمائش سے کامیابی کے ساتھ نمٹنے کی نبرد آزما ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور رزق حلال کو درست طریقے پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com